بحریہ میں موجود کمرشل پراپرٹیز اور ہائی رائز بلڈنگ کی ایلیویشنز اتنی بورنگ اور پتھیٹک کیوں ہیں، اور بحریہ کو اور بلڈرز کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کے ڈیزائنز، ان کے اسٹیٹکس، ان کی لک اینڈ فیل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرے، اور یہ امر کیوں اتنا ضروری ہے. وائی دس ٹاپک از سو امپورٹنٹ. آ جائیے اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم گائز، میں عبداللہ خان امیر آدمی کے پلیٹ فارم سے. میں بہت عرصے سے اس بارے میں سوچتا ہوں، میں سوچ کے تنگ آ گیا ہوں. آج سوچا آپ کو بھی بتایا جائے، بات کی جائے آپ سے، اور آپ بھی سوچتے ہوں گے. میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی عقل شعور رکھنے والا آدمی اس بارے میں نہیں سوچتا. یہ تو ہمارے بلڈنگ بن رہی ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر، یہ جو جناح کے اوپر جو آگے بہت ساری یہ جو لمبے لمبے کنکریٹ اور شیشے کے اسٹرکچر جو ایستھیٹک سے بہت دور ہیں، بیوٹیفیکیشن سے بہت دور ہیں، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیوٹیفیکیشن کی طرف سے، یہ مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایستھیٹکس، خوبصورتی انسان کی زندگی میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. جو بھوکے ننگے نہیں پرواہ کرتے بیچارے، وہ ان کو بیسکس ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ صرف نہیں دیکھتے. وہ صاحب لدھیانوی نے کہا ہے کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. لیکن آپ بھوکے ننگے تھوڑی ہیں بھائی، آپ تو کروڑوں اربوں روپے کے اسٹرکچر بنا رہے ہیں، اور جو لینے والے ہیں وہ بھی کروڑ پتی ہیں. تو ان کو تو کم از کم ایستھیٹکس، ان کو تو کوئی بہتر چیز پریزنٹ کرو. کنکریٹ ہی کنکریٹ ہے، شیشہ ہی شیشہ لگا ہوا ہے جہاں پہ بلڈنگ سے بلڈنگ جڑی ہوئی ہے، کوئی بریدنگ سپیس نہیں ہے، کوئی پارکنگ والا سین. خیر اس پارکنگ ٹاپک کو بالکل چھوڑتے ہیں، بات ہو رہی ہے ایستھیٹکس کی. آج سے میں آپ کو فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں بتاتا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار اس کے بعد نا، کیونکہ سارا کچھ تباہ ہو گیا تھا، تو ایک مومنٹ شروع ہوئی، وہ تھی ٹرپل ایف مومنٹ، فارم فالوز فنکشن. یعنی جو جس چیز کا مقصد ہے اس کو اسی مقصد کے اکارڈنگ ڈیزائن کیا جائے گا. اس میں خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی کہ اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس میں اسٹیٹکس نہیں دیکھی جائے گی ٹائم ضائع ہوتا ہے. وہ سیدھے سیدھے کنکریٹ کے بنکر بنائے گئے، لوگوں کو تنا گیا ان کے اندر، کیونکہ اس وقت وہ وقت کی ضرورت تھی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، برباد ہو چکی تھی جگہیں. لیکن ہوا کیا، آہستہ آہستہ جب لوگ اپنے بیسک سے نکلے، اپنی چیزوں میں ٹھیک، تو وہ ان جگہوں کو چھوڑ گئے. آپ نے بہت دفعہ بہت ساری ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی کہ پیپل ہیز ابنڈنڈ دوز سم پلیسز. وہ یہی تھا، وہ بروٹلسٹ قسم کی بلڈنگ تھی، اور اس کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی نہ تباہ ہوا ہوا ذہن کی کہ نے پیدا کیا ہے اس کو، نے سوچا ہے اس کو. اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. پھر دوبارہ لوگ اسٹیٹکس پہ آئے. آپ دیکھ لیں یورپ کی ہر بلڈنگ، ہر چیز، اب جو نئی چیز جگہیں آباد ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں نا، بحریہ ٹاؤن میں جو بلڈنگز بن رہی ہیں، یہ ہماری اسکائی لائن پہ کیا امپیکٹ دے گی؟ مطلب اسکائی لائن ہوتی ہے کہ جب آپ باہر سے مین سپر ہائی وے سے گزرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ جناب ایک امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. جیسے بمبئی میں آپ وہ برج سے گزرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، دبئی میں جب آپ وہ چڑھے ہوتے ہیں پوم جمیرہ پہ تو آپ کو نظر آتا ہے اسکائی لائن جو ہے دبئی کی یا نیو یارک مینہٹن کی یا کہیں اور کی بھی، وہی سیدھے فضولیات پہ مبنی چیزیں. اور جن لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سا غور کیا نا اسٹیٹکس میں، مطلب چھوٹا سا بھی سوچا ہے، وہ بھی پاپ اپ کر جائیں گے. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، میں برے والوں کی اگزامپل نہیں دوں گا، میں آپ کو اچھے والوں کی اگزامپل دوں گا. جو برے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. میں نے نا ایک صاحب سے پوچھا، بڑا اچھے بلڈر ہیں یہاں کے، 2 ٹاور انہوں نے بنائے ہیں یہاں پہ جناح کے اوپر. تو میں نے کہا جی آپ نے کیا 2 یہ بلڈنگ بالکل سیم ایک جیسی بنا دی ہیں، وہی اسی طرح سے سیم کلر سیم شیشہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نا، ہم لوگ ڈیزائن میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، ہم لوگ یہ چیزیں سوچنے میں ٹائم ضائع نہیں کرتے. ڈوڈ، آپ پیسہ، ٹائم، سارا کچھ ضائع کر رہے ہیں اس کو بغیر سوچے. آپ انہی سادی سی بلڈنگ کو آئیکونک بلڈنگز بنا سکتے تھے، لوگ اگزامپل دے سکتے تھے ان کی، اور فنکشن بھی وہی رہتا. میں نہیں کہہ رہا کہ بڑا کوئی کمپلیکس سوچتے آپ بڑی سمپلسٹک لائنز پہ رہتے ہوئے بھی اس میں ڈفرینس کریٹ کر سکتے تھے. یہ بالکل، یہ کونے پہ نا ایک آفس بن رہا ہے علی سکلین ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا، اینڈ لٹرلی آئی اپریشیٹ دیٹ آفس، بیکاز اتنی بڑی 18 سٹوری کی بلڈنگ کمپرومائز کر کے انہوں نے 3 سٹوری کا آفس بنایا. اور وہ اکیلا آفس ان کے امیج کو اتنا بوسٹ دے گا نا، وہ بتائے گا کہ ان کا ویژن کیا ہے. یہ ایک ہیڈ آفس کے سامنے ایک بلڈنگ بن رہی ہے، کلاک ٹاور نام ہے ان کا. یہ جی ایم ہارون اور یہ دوست لوگ ہیں سارے، انہوں نے چھوٹا سا کمپرومائز کیا، صرف ایجز کو گول کیا. مطلب زیادہ جگہ بھی ضائع نہیں کی، زیادہ اسکوائر فٹ بھی برباد نہیں ہوئے، لیکن صرف ایجز کو گول کیا اور وہ پاپ اپ ہو گئی ہے باقی ساری بلڈنگس. جو لوگ بھی بہتر سوچیں گے، یونیک سوچیں گے، ہٹ کے سوچیں گے. بروٹلسٹ والا جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، اس کی ایک ایگزامپل یہ حبیب بینک بھی ہے، یہ جو کراچی میں بنا ہوا. اور چندی گڑھ روڈ پہ بہت ساری ایسی کنکریٹ کے سٹرکچر ہیں جو اسی مومنٹ کے، اسی ٹائم لائن کے ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ کتنے برے لگتے ہیں. اب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی
مارے گا ہمیں پکڑ کے ان میں سے نکل کے, کوئی جنگ, کوئی بنکر لگتے ہیں وہ نا. اگر یہ نہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو کیوں یہ دبئی اور یہ بڑی بڑی جتنی کھاتے پیتے جو ملک ہیں, جو ہم تو بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا, تو یہ کیوں اس کے بارے میں اتنا غور کرتے. برج دبئی, وہ ایک 7 اسٹار بلڈنگ, وہ آئیکن بن گیا, وہ پہچان بن گئی دبئی کی. ایک بلڈنگ, چھوٹی سی بلڈنگ ہے, یہاں پہ اس طرح کی 50 بن جائیں گی, لیکن وہ پہچان بن گئی. جیسے آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے سمبل آف دبئی. اینڈ دین آفٹر دیٹ برج خلیفہ, دے کوڈ ایزیلی کنسٹرکٹ, وہ سیدھا ایک اسٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں نا وداؤٹ ویسٹنگ اینی آف دا اسپیس. 200 کمرے اور بن جاتے اس کے اندر, لیکن نہیں, انہوں نے سوچا ایک شیپ, ایک سلویٹ, ایک اسکائی لائن میں چینج, ایک انوویشن. اٹس ویری امپورٹنٹ. جو لبرٹی کمرشل کے اندر جو کمرشل بن رہا ہے, وہ بھی سیم ایک جیسے اسٹرکچر کھڑا کری جا رہے ہوں. آرکیٹیکٹ کو کال کر دینے, استاد جی 2 پلاٹ ہو رہا ہے, انہیں بنا دیو, کوئی شنگا جائے 3 آپشن بھیجو, بیچ میں جڑا سستا والا ہے بنا دو, بیچ میں جو سستا والا ہے وہ بنا دو. وہ بھی کہتا ہے, وہ بھی پاگل, وہ مطلب پھدو بنایا انہوں نے ساروں کو. وہ بھی لگے ہوئے ہیں, ایک بلڈنگ کا چارج کرتے ہیں 20-40 لاکھ روپیہ, اور کہتے ہیں سر جی یہ بہت اچھا لگے گا, سیم مٹیریل, سیم اسٹیٹکس, سیم ڈیزائن, سیم ایلیویشن. وہ لگے ہوئے ہیں دھڑ دھڑ چھاپنے, پیسے کما رہے ہیں. صرف ہر بندہ یہاں پہ پیسے کما رہا ہے. ذرا سا ٹائم نکال کے اسٹیٹکس کے بارے میں سوچے نا, تو خدا کی قسم وہ امر ہو جائیں ان کی کریشنز. اور میں آپ کو یہ بھی کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مشکل کام کریں. آپ ایون جو یہ سادی بلڈنگز بن گئی ہیں نا, ان کے ساتھ بہت اچھا پلے کر سکتے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بلڈنگز بن گئی ہیں, جو بن چکی, جن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ آپ لائٹنگ کے ساتھ بہت اچھا پلے کر سکتے ہو. اگر آپ ان کی لائٹنگ, ان بہت سارے طریقے ہیں, جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, صرف ایجز کو ہی انہینس کر دو نائٹ لائف کے لیے. اب ہمارے پورے جناح ایونیو کے اوپر پرٹیکولرلی نائٹ, رات کے وقت ساری بلڈنگز ڈیڈ ہیں, نہ کوئی لائٹ جل رہی ہوتی ہے نہ کچھ. آپ صرف معمولی سی لائٹنگ پروجیکشنز دے دو ان کے بارڈرز پر, یا کوئی پیٹرن کسی ایک فلور پہ یا 3 فلور کے بعد کوئی فالو کر لو. جیسے یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مشکل تھوڑی ہیں, لیکن لک ایٹ دا ڈفرنس. انہینس ہو گئی اسٹیٹیکلی کتنی زیادہ. اور نہ صرف یہ کہ خوبصورت لگنے لگی, بلکہ جو بلڈر یہ کام کرے گا, اس کے انویسٹر, اس کی ویلیو بھی بڑھے گی بلڈنگ کی. کہ بہت سارے مردوں میں یہ زندہ تھا, بہت سارے نہ سوچنے والوں میں یہ سوچنے والا تھا. اس کے آپ پروجیکشنز مار سکتے ہو اس کے اوپر. اور انٹرنیشنلی بہت اچھی چیزیں لوگوں نے, گوروں نے بہت کچھ, گوروں نے اور فینوں نے بہت کچھ ایجاد کر دیا ہے. استعمال کرو, ہم تو کرتے ہی ہیں, استعمال کرو ان کو. ایک آرکیٹیکٹ ہے, میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, فرینک گہری. اس نے آرتھوڈاک کو توڑا. اس نے کہا یار ایسے کیوں نہ کریں ہم کیا اسٹریٹ والز, اور اس نے کھیلنا شروع کیا, اور اس نے مٹیریل میں بھی چینج کر گیا. وہ ایلومینیم اور کاپر اور وہ جو اسٹیل, اس کی طرف چلا گیا. اس نے پھٹے چک دیے. اور ایک اور آرکیٹیکٹ ہے, ابھی مرمرا گئی بیچاری, کریٹو عورت تھی, زہا حدید, جس نے چائنا کا ایئرپورٹ بنایا ہے, جس نے 2-3 اور بلڈنگز ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس پہ اسٹیٹکس پہ کام کیا ہے. وغیرہ دیکھو ڈیزیلی سے, یار ایئرپورٹ بنانا ہے, سیدھی یہاں پہ جہاز کھڑے ہونے ہیں, کیا کر رہی ہے تو, وہ کر دے بس جو بہتر ہوتا ہے, مطلب جو جلدی ہوتا ہے وہ کر دے. نہیں, دے ریسرچ, دے ورک آن اٹ. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بلڈرز نے کبھی ایسے سوچا ہوگا. بڑا مشکل ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بروٹلسٹ مومنٹ تھی نا, وہ اب یہاں چل پڑی ہے. جو چیز لوگ چھوڑ دیتے ہیں کر کے وہ یہ شہزادے ہمارے شروع کر دیتے ہیں. اب میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں, مطلب میرا ایک پروجیکٹ ہے سرکل کے نام سے. وہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, 300 گز کا, ground+8, لیکن آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ اس میں جو میں بیسٹ پاسبل ایلیویشن, اس کے مٹیریلز, اس کی آؤٹ لک, اس کا وینٹیلیشن, اس میں جو بہترین میں دے سکوں وہ میں دوں. وگرنہ جو میں نے گھر بنایا, میں یہی کر سکتا تھا نا, کہ اتنے سارے گھر بنے ہوتے, کسی کو کہتا بنا دے یار, 10-12 لاکھ روپے بھی بچنا تھا, کم میں بننا تھا, اور بن کے فوراً سے فارغ ہو جانا تھا. لیکن دیٹ گھر از این آئیکن. مزیدار ہے, میرا ماننا یہ ہے. میں آج جی کے ساتھ معافی چاہتا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اسٹیٹکس آر ویری امپورٹنٹ. علی صاحب دیکھتے ہیں, میں نے سنا ہے ان ساری چیزوں کو. یار دیکھ لو تھوڑی بڑی مہربانی بھاجن, کی بنوائی جا رہے ہو. ایسے لگ رہا ہے ہر اس کے گرد نا, ہر پیشنٹ کے گرد ایک حصار کھڑا ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر جناب فوجی بھی بٹھا دیں گے تو گولیاں بھی ماریا کرو گے کبھی. چینج اٹ سر جی. اسٹیٹکس آر ویری امپورٹنٹ. آپ کو خوش رہنے کے لیے, آپ کی گروتھ کے لیے, آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کے لیے, اسٹیٹکس آر ویری امپورٹنٹ. سنگاپور اتنا سا ہے, سنگاپور کے پاس جگہ نہیں ہے. وہی کر سکتا ہے یہ حرکت ہے کہ دیوار کے ساتھ دیوار جوڑ دے اور اننے بعد چیزیں بنائی جائے, لیکن اس کی ہر بلڈنگ اسٹیٹکس پہ چلتی ہے.
ہر چیز کے بارے میں سوچا جاتا ہے, سوچنا پڑے گا. یہ ٹاؤن کراچی از ڈوئنگ ایوری تھنگ بہترین, تو اس کو اس کے بارے میں پہلے سب سے پہلے سوچنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. ٹل نیکسٹ ویڈیو. میں یہ نا میرے دل کا ٹاپک تھا اصل میں یہ سارا کچھ پڑھاتا رہا ہوں. تو اسٹیٹکس اور گیم ڈیزائن اینڈ یوزر ایکسپیرئنس, دیز تھنگس میٹرز اے لاٹ. تو ٹل نیکسٹ ویڈیو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.